اسرائیلی عرب سیاستدانوں نے یروشلم میں واقع اسرائیلی پارلیمنٹ کے قریب ایک احتجاجی کیمپ لگا کر 3 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ یہ افراد کمیونٹی کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر احتجاج کر رہے تھے۔ ہمارے سماج میں 79 افراد کا قتل، ہر رات لوگوں پر فائرنگ اور منظم جرائم کرنے والے گروہ لوگوں کو ہر روز خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کام کی جگہوں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ان مجرموں کو تحفظ حاصل ہے، مگر عام لوگ خوف زدہ ہیں۔ بس بہت ہو گیا، ہمارے لیے یہ سب بہت کچھ ہو چکا ہے۔ عرب شہروں میں مجرمانہ گینگز نے سڑکوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور دن دہاڑے ہوائی فائرنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تشدد اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس کے بارے میں اسرائیلی ٹیلی ویژن پر بھی رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام اور پولیس نے ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا ہے جس میں غیر قانونی ہتھیاروں کو پکڑا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان افراد کو جرمانہ معاف کیا جا رہا ہے جو رضاکارانہ طور پر ہتھیار پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تاہم عرب رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کو اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہمیں منظم جرائم کے گروہوں، بلیک مارکیٹ اور غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ حکومت جانتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور اسے اسرائیل کے دیگر علاقوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عرب کمیونٹی میں ہونے والے اس احتجاج کا کچھ حصہ ایسے افراد کے خلاف بھی ہے جو خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں۔ عرب سیاستدانوں کے اس احتجاجی کیمپ میں ایسے یہودی مذہبی رہنماؤں نے بھی حصہ لیا جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسرائیل میں رہنے والے یہودی افراد کا خون یہاں رہنے والے عرب افراد کے خون سے زیادہ سرخ نہیں ہے۔ ہم سب برابر ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی پولیس ہمیں برابری کی سطح پر رکھیں اور عرب علاقوں میں ہونے والے تشدد کے خلاف اقدامات کریں۔ عرب کمیونٹی دعویٰ کرتی ہے کہ اگر یہودی شہری تشدد میں ہلاک ہو رہے ہوتے تو پولیس زیادہ متحرک ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ زندگی گزارنا ان کا حق ہے۔ لنڈا گرینسٹین کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔